رسول الکریم اما بعد ایک تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کا تصور کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ یہ تو عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا رکھا ہے۔ قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پوری کیفیات بتائیں، چلے جانے کا پتہ بھی دیا کہ اس طرح تشریف فرماتے، اس طرح فرشتے ان کو اٹھا کے لے گئے، آسمانوں پہ تشریف فرمائے ہیں، قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے۔ حضرت مہدی علیہم الرضوان وہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ سیڑھی رکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، اب نماز کا انتظار ہوگا۔ تو عرض کیا جائے گا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ پہلی نماز تم پڑھاؤ۔ اس میں حکمت یہی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ اب میں اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں، حضور علیہ السلام کی شریعت پر چلنے اور چلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، اسی شریعت کے مطابق ہی نمازیں پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کا وقت دنیا سے جانے کا ہو جائے گا تو میری قبر میں میرے ساتھ ہی دفن ہوں گے، روضہ پاک میں جگہ باقی۔ اس عقیدے کے حوالے سے تو ذرا برابر بھی شبہ نہ ہو۔ اس وقت فرقہ باطلہ، گندے عقائد پھیلانے والے اور شیطان کے حامی بہت زیادہ ہے۔ ہر طرف سے ایمان چھیننے کے لیے تیار بیٹھے۔ سب سے پہلے عقیدے پر ٹھیس نہ پہنچے، خیال کرو۔ حضور علیہ السلام آئے تو سب کے آخر میں، لیکن فضیلت اور شان میں سب سے اونچے ہیں۔ ترتیب یوں ہی ہے کہ سب سے زیادہ مقام اور درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
اور اس کے بعد مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء۔ ایک تو یہ عقیدہ ٹھیک رکھیں۔ ہم مقلد ہیں اور حنفیت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہے، ان کا فتویٰ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دعویٰ نبوت کیا حضور علیہ السلام کے بعد، آگے والے کا عقیدہ یہی ہے کہ آخر الزمان نبی حضور علیہ السلام ہیں، عقیدے میں خلل نہیں، لیکن دعوی نبوت کرنے والے سے صرف اتنا پوچھ لیا کہ اگر تو نبی ہے تو اپنی نبوت پر کوئی دلیل دے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے دل دماغ میں اتنا گنجائش بھی نہ ہو کہ حضور کے بعد کسی نئے نبی کا تصور، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن نجات ہوگی عقیدے پر، جنت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ اگر عقیدہ بد رہا نجات نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے عقائد صحیح نہیں، اگر ان کے عقائد کفر تک پہنچے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر ان کے عقائد کفر تک نہیں پہنچے تو بڑے گنہگار ہوں گے۔ اگر عقائد رسومات والے رکھتے اور ایمان کو قائم دائم رکھتے ہوئے کمزوریاں ہیں تو جتنا بڑا گنہگار بھی ہو، جتنا بڑا گنہگار بھی ہو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جس کا عقیدہ بد ہو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ مثلاً وہ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں خدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ جتنا بڑا چور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا واقعہ کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ قتل کرنا چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو ناجائز قتل کیا گیا، ومن قتل الناس جمیعا، گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اتنا بڑا جو مجرم معاف ہو گیا۔ تو جو مشرک ہے اس کی معافی نہیں ہوگی، وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اگر بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا اور ان سے الفت محبت ہو گئی تو عقائد پر تو اثر پڑے گا۔ جتنا گندے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے گندے ہی بنیں گے، اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے بنیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت برا بنا دے گی۔
اگر ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مثلاً ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے نماز نہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے جی، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس پر اثرات کیا پڑیں گے؟ برے اثرات تو پڑیں گے۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت دل سے نکل جائے گی، پھر نماز جماعت سے پڑھنا رہ جائے گا، پھر خود نماز ہی رہ جائے گی اور اس کو جوں تک نہیں رنگے گی، ذرا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں بد عقیدہ آدمی کی صحبت بھی ناجائز ہے، جن کے عقائد گندے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں، سننا سنانا بھی جائز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 بنیں گے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حضور کا فرمان بالکل سچا ہے، 100% سچا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام سے کہ 73 بنیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، پہلے 72 تھے اب 73 ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ ایک فرقہ نجات پا کے جنت میں جائے گا، ایک فرقہ ناجی ہوگا نجات پانے والا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ اور جماعت ہوگی، اس کی کوئی علامت؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرقہ وہ جماعت نجات پا جائے گی ما انا علیہ و اصحابی۔ مسلم شریف میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اس پر چلنے والا نجات پا جائے گا۔ اب ہر آدمی پرکھ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کس پر چلے، دین اسلام پر، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی 100% تابعداری کر دکھائی۔ اب آدمی ذرا دیکھے، ایک ایک عمل کو دیکھے کہ میرا عمل حضور اور صحابہ سے ملتا ہے؟ اتنا گندی وبا پھیلی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی شریعت کا مسئلہ ایسے ہے، آگے والا کہتا ہے کہ اچھا جی اس کی کوئی منع دکھاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اب وہ کہتا ہے نہیں منع دکھاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کے 2 فرض پڑھو۔ اب کسی کے پاس منع ہے کہ 3 نہ پڑھو، لیکن جو پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا۔ عقیدہ یہی رکھتا ہے کہ 3 رکھتے ہیں ایمان سے جاتا رہے گا۔ ظہر کی آپ علیہ السلام نے 4 پڑھی ہیں، 4 فرمائی ہیں، اب وہ کہے کہ جی منع دکھاؤ 5 کی منع دکھاؤ جی، پھر تو ہم مانیں گے۔ عصر کی آپ علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی اور بتائی
وہ کہے کہ نہیں جی میں تو 6 پڑھا کروں گا، اس کی منع دکھاؤ۔ حضور نے کہاں منع کیا ہے؟ مغرب کی میں تو 4 پڑھا کروں گا، کہ حضور علیہ السلام نے 4 سے کہاں منع کیا ہے؟ اللہ فرما بھی رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی معیار زندگی ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک جماعت نجات پا جائے گی جو میرے اور صحابہ کے طرز پر ہوگی۔ اب ایک ایک عمل کو دیکھیں، کیا خیال ہے صحابہ میں سے کسی ایک کا عقیدہ اور نظریہ محمد اٹکی جیسا، بہاءاللہ جیسا، نکمے اور نالائق جیسے مرزا قادیانی، ایسے کسی صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ پورے آپ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اتنا صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شہید ہوئے۔ تو صرف اسی پر ہوئے تھے، مسئلہ ختم نبوت۔ وہ ختم نبوت کے منکر ہونے لگے۔ تو اس وجہ سے عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ کوئی پیش کر سکے گا کہ وہ کہتے نمازیں کچھ نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اتنا فرمایا کہ جو حضور کے زمانہ میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اب وہ رسی کا انکار کرے گا، اس سے بھی میں جہاد کروں گا، اس سے بھی لڑوں گا۔ اب وہ کہتا ہے نماز کچھ نہیں جی، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ عقیدہ بد ہے، کہتا ہے پردہ کوئی نہیں جی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا رہے جو دیکھے، جتنا بد نگاہی بدنیتی سے دیکھے۔ عقائد پر سب سے پہلے بنیادی محنت کرنی چاہیے۔ علماء حقہ سے اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ عقائد پوچھنے چاہیے، اور عقائد پر پکا ہونا چاہیے۔ اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ صحبت نہ رکھو، برباد ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ آخر میں گزارش یہ ہے